نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، رب کریم یہاں پر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو مجھ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی کن سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ جو اللہ پر ایمان لائے رب کریم ان سے مخاطب ہے کہ مجھ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو سچے لوگ ہیں ان کا ساتھ دو، سچ والے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی بھی سچا ہے، اس کا فرمان بھی سچا ہے۔ وَأَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، دوسرے کا اللہ فرماتے ہیں إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ رب کریم کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سچ کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ اور رب کریم فرماتے ہیں وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ متقی اور پرہیزگار وہ ہیں جو سچ لے کر آئے، اور سچ کی جس نے تصدیق کی۔ سچ لے کر کون آیا؟ وہ اللہ کا آخری نبی، فخر موجودات، فخر کون و مکان، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کو لے کر آئے، اور سچ کی تصدیق کس نے کی ہے؟ وصدق بہ، یہ ان کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مقام پر اللہ کے نبی کی تصدیق کی ہے، سچ کی تصدیق کی ہے۔ یہ معراج کا جب واقعہ ہوا تو نبی علیہ السلام کو رب کریم نے لیلم من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، مسجد حرام سے یثرب، مدینہ منورہ، پھر بیت المقدس، پھر پہلے آسمان، پھر دوسرے، پھر ساتویں، پھر سدرۃ المنتہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں گفت و شنید ہوئی۔ پھر واپس آئے اور نبی علیہ السلام صبح ہوتے ہی خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو بھی آتا ہے اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آج معراج کرائی ہے، وہ بھی عرش پر کرائی ہے۔ فرش سے عرش پر اللہ تبارک و تعالی مجھے لے گیا ہے، اور تمام مشاہدات مجھے دکھائے گئے ہیں۔ یہ ابو جہل وغیرہ، ابو لہب، ابو جہل، یہ تمام جو نبی علیہ السلام کے دشمن، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا باہر، اور ابوبکر صدیق کو ابو جہل کہتا ہے آؤ ہمارے ساتھ چلو، اور ساتھ ہی یہ سوال کر دیا کہ یہ بتاؤ کہ راتوں رات کوئی یثرب جا سکتا ہے، بیت المقدس جا سکتا ہے، پھر آسمان پر جا سکتا ہے، پھر زمین پر پھر اسی وقت آ سکتا ہے؟ یہ سوال کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھا اے ابو الحکم یہ بتلا یہ بات کون کہتا ہے؟ تو نے مجھ سے سوال کیا اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ بتا یہ کون کہتا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے آج یہ ہمارے جال میں پھنس جائے گا، ان کا جو یرانہ ہے وہ آج ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ عقل اور نقل کے خلاف ہے، اتنا سیر کرنی، اتنا سفر کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آج ابو بکر صدیق جو یہ ہے منحرف ہو جائے گا اپنے یار سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ بتلاؤ یہ کہتا کون ہے؟ وہ تمہارا یار جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے ساتھ آپ ہر وقت گزارتے ہیں۔ قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق کے فرمایا صدقتا، اگر وہ کہتے ہیں پھر سچ ہے، یہ ہے اللہ کا نبی سچ لے کر آیا، ابو بکر صدیق نے اس کی تصدیق کر دی۔ اور جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ سارے سچے ہیں، وصدق المرسلون۔ جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مبعوث کیے ہیں، بھیجے ہیں، وہ سارے سچے ہیں۔ سچے کون ہیں؟ جس کی نبوت کی تصدیق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبیوں نے دعویٰ کیا ہے وہ نبی نہیں، وہ کذاب ہیں، وہ دجال ہیں، وہ بے ایمان ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ جو قادیان کا مرزا غلام ہے، جو انگریز کا پٹھو ہے، انگریز کے کہنے پر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمانوں میں جس نے پھوٹ پیدا کی، یہ غلام قادیانی، دوسرا لفظ میں نہیں بولتا کیونکہ یہ بھی توہین ہے، کہ یہ غلام قادیانی جو ہے آنکھ سے کاڑا ہے، رنگ کا کاڑا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ اس کی صورت میں جمال ہوتا ہے، سیرت میں کمال ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کی نہ صورت ہے نہ سیرت ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ اب بات آ گئی، جتنے بھی نبی آئے وہ سچے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یوسف ایھا الصدیق، یہ تمام انبیاء کرام سچے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے، رب کریم کل ان کو انبیاء اور صدیقوں میں، شہداء اور صالحین ان میں اٹھائے گا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ انبیاء کرام اور صدیق جو سچے لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام دیا ہے، ان کا ایک رتبہ ہے، مقام ہے سچ بولنے والوں کا۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، کہ جو یہ تمام صفتیں مومنوں کی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی بیان فرمائی، اور ایک صفت جو ہے سچ کی یہ کہی، جو سچے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے انعام رکھا ہے اور بخشش ہے ان کے لیے، سچ والوں کے لیے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، مکہ مکرمہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر چادر کو لہرایا اور آواز دی
یا قریش، قریشی سب بھاگ کر آئے، پتہ نہیں کیا بات ہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، اور پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو قریشیوں یہ بتلاؤ، میں نے 40 سال اپنی زندگی کے آب میں گزارے ہیں، 40 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، نشیب و فراز آتے ہیں، بتلاؤ تم نے مجھے صادقاً او کاذبا، آپ نے مجھے سچا پایا ہے یا اس کے برعکس پایا؟ سب نے کہا کہ آپ سچے بھی ہیں اور امین بھی ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، سچ ہی بولا ہے، اور اللہ کو بھی، اللہ کا کلام بھی سچ ہے، اللہ کی بات بھی سچی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سچے ہیں، اور بات بھی وہ سچی کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب قیصر روم کے پاس چلے جاتے ہیں پناہ لینے کے لیے، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا، یہ ان کے پیچھے جاتا ہے اور نجاشی بادشاہ کے پاس جا کر شکایت کرتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے بھی مخالف ہیں اور تمہارے بھی، اور تمہارے دین کے بھی مخالف ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے بلایا، بات سنی، دونوں طرف سے بات سنی۔ نجاشی بادشاہ نے کہا، ابو سفیان یہ بتلا، یہ جس کا تم نام لیتے ہو، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبوت سے پہلے کیا انہوں نے اپنی زندگی میں جھوٹ بولا؟ ابو سفیان ابھی دشمن ہے، لیکن دشمن کو بھی بات سچ کرنی پڑی۔ کہا نہیں، انہوں نے ہمارے اندر 40 سال تو نبوت سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس وقت گزار رہے ہیں، لیکن اپنی ساری زندگی میں انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، سچی بات کہی۔ دشمن بھی جس کی گواہی دیں، مکہ مکرمہ والے سارے گواہی دیں، اور قیصر روم کے دربار میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا رسول سچ بولتے ہیں، اس کے برعکس کبھی انہوں نے بات نہیں کی۔ اللہ کے رسول بھی سچے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی سچے۔ ان کی مثال، جب فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مال غنیمت جو آیا وہ قریشیوں کو دے دیا۔ انصار نے سوچا، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا مال غنیمت جو ہے یہ اپنے عزیز و اقارب مکہ والوں کو، قریشیوں کو دے دیا ہے، ہماری تلواریں ان کے خون سے رنگی گئی ہیں، ہماری وجہ سے یہ فتح ہوئی ہے، اور ہمیں حضور نے کچھ بھی نہیں دیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بات پہنچتی ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انصار کو بلایا اور پوچھا، اے میرے صحابہ، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خوف اور ادب کے اعتبار سے ان کی نظریں جو وہ نیچی ہیں، بات جو ان کی کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ قریشیوں کو مال دے رہے ہیں، اس پر جھوٹ نہیں بولا، بلکہ منہ پر بات کہہ دی کہ اللہ کے نبی جو بات آپ کو پہنچی ہے وہ سچی ہے، ہم وہی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بہت خوبصورت بات فرمائی، اے انصار، اے مدینہ والو، گرد و نواح والو، مکہ والوں کی قسمت میں مال و دولت آیا ہے اور تم اس چیز پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری قسمت میں اللہ کا رسول آیا۔
مال و دولت ختم ہو جائے گا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ختم ہونے والی چیز اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بنایا۔ وہ خوش ہو گئے صحابہ کرام، لیکن بات سچی کہی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی بات سچی کرتے ہیں۔ ایک اور موقع آتا ہے جنگ تبوک کا۔ جنگ تبوک پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو دعوت دی کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تمام صحابہ کرام جنگ کے لیے جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آئے پتہ چلا کہ یہ فلاں 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 آدمی نہیں گئے۔ ان کو بلایا، بھئی آپ کیوں نہیں گئے؟ کسی نے قسمیں اٹھائیں۔ جو منافق تھے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوتا ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ کافر جو ہے سب سے نچلے جہنم کے گڑھے میں جائے گا۔ انہوں نے قسمیں کھائی، ہم بیمار تھے، سر میں درد تھا، ٹانگ میں درد تھا، یہ تھا، فلان تھا، یہ تھا، قسمیں کھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی باتوں کا، قسموں کا اعتبار کر لیا، لیکن قربان جائیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، قاری قرآن ہیں، جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پہ کھڑا کیا اور تراویح ان کے پیچھے پڑھی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جھوٹ نہیں بولتا، نہ میں بیمار ہوا، نہ میں کمزور ہوا، نہ مجھے کوئی اور پریشانی تھی، میں جان بوجھ کے نہیں گیا، جنگ کے لیے جان بوجھ کر نہیں گیا۔ اللہ کے نبی اس سے ناراض ہو گئے کہ تو نے میری بات کو کیوں نہیں مانا؟ بائیکاٹ ہو گیا۔ بائیکاٹ جب ہو جائے، نہ اس سے کوئی کلام کرتا ہے، نہ اس کی کوئی سنتا ہے، نہ اس سے کوئی سودا لیتا ہے، نہ کوئی دیتا ہے۔ بائیکاٹ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے آگے توبہ کی، استغفار کیا، رب کریم نے وہی نازل فرما دیا اپنے پیارے پیغمبر پر، اے میرے پیارے نبی، یہ کعب بن مالک جو ہیں انہوں نے توبہ کر لی ہے، میں ان کو معاف کر دیا، آپ بھی ان کو معاف کر دو۔ کیوں؟ انہوں نے سچ بولا ہے، اور جنہوں نے قسمیں کھائی ہیں یہ منافق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کو ہلاک و تباہ و برباد کر دیا، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام جو ہے وہ سچ بولنے پر اونچا ہو گیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری توبہ کا تذکرہ فرمایا، یعنی کہ سچ کی بنا پر بھائی سچ بولیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو اونچا کر دے گا، اور سچ والوں کا جو مقام ہے وہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین میں شمار ہوتا ہے، اور جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے اس کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اللہ کے رسول پسند کرتا ہے۔ آج ہم عہد کر لیں، ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، سچی بات کرے گا، سچ بولے گا۔ جو سچ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ اللہ رب کریم ہمدردی فرماتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ دوسری بات ایک اور ہے کہ جھوٹ سے نفرت کرنی ہے اور ظلم سے بھی بچنا ہے۔ ظلم نہیں کسی کے اوپر کرنا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کسی کے اوپر ظلم سے، زیادتی سے، ڈاکے سے قبضہ کر کے ایک بلشت زمین پر قبضہ کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہی زمین جو ہے 7 بلشت کے برابر بن جائے گی اور اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ وہاں تو پھر یہ جو توق پڑ جائے گا اور لعنتیں پڑیں گی، اس کو کیسے ہم برداشت کریں گے؟ یہ جو
قبضہ کرتے ہیں، کسی کا مال کھا جاتے ہیں، کسی ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، قتل و غارت ہوتی ہے، بھائی اس سے بچو اور سچی بات کرو، ظلم سے بچو اور ظالم کے ساتھ سے بچو، اس کا ساتھ نہیں دینا، ظالم کے ہاتھ اور پاؤں کو مضبوط نہیں کرنا بلکہ کمزور کرنا۔ جو ظالم ہوتا ہے رب کریم پھر اس کو ایسے تباہ و برباد کرتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا جن جن لوگوں نے ظلم زیادتی کی ہے رب کریم نے ان کے اوپر ایسے ہی جیسے انہوں نے کیا ایسے ہی رب کریم نے ان پر عذاب نازل کیا، ایسے ہی لوگ ان پر مسلط کیے جنہوں نے اچھے انسانوں کو شہید کیا، رب کریم نے ان کو تباہ و برباد کرایا۔ بھئی سچ کا ساتھ دینا ہے، اپنی زبان سے بھی ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ رب کریم ہم سب کو یہی حکم فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی، سچ والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارا بھائی پروگرام چلتا ہے، اس کو بھائی سبسکرائب بھی کریں، لائک تو ہمارے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو آئے یہ آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ جائے۔ شکریہ، السلام علیکم۔